بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، چونکہ قرآن کے علمی معجزات، قرآن و حدیث کے علمی معجزات سے متعلق ہماری گفتگو قدر طویل ہوتی گئی، اس لیے ان اخیر کے دروس میں ایک بات یاد دلاؤں کہ یہ گفتگو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت اور اس کے جدید علمی سائنسی تحقیقاتی دلائل پر مشتمل بیانات سے متعلق تھی، لیکن ایمان بالکتب کے ضمن میں بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت کی صداقت کی دلیلیں، اس کے معجزات پر گفتگو کریں گے تو وہاں قرآن کی حقانیت کی دلیلوں کا ذکر بھی ہوگا۔ چنانچہ یہ جو علمی حقائق تحقیقات کی روشنی میں معجزات علمیہ کا تذکرہ جاری ہے، اس میں جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کے دلائل فراہم ہو رہے ہیں یا ذکر ہو رہے ہیں، وہیں قرآن مجید کی دلیلیں بھی ذکر ہو رہی ہیں اور اس کے اللہ کی کتاب ہونے، اللہ کا کلام ہونے کے بہت کھلے اور واضح دلائل سامنے آ رہے ہیں۔ ان دونوں کے دلائل حقانیت کے ضمن میں جو اصل مقصود ہے، اصل الاصول ایمان کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اور پھر قرآن اور حدیث یا قرآن اور نبوت کا جب اس بات ہو گیا تو قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو پیش کیا ہے ان سب کی حقانیت و صداقت ثابت ہو گئی۔ گویا ان کے اس بات کے ضمن میں ان کی دی ہوئی تعلیمات کی کہ ہر پہلو کو ہم ثابت کر رہے ہیں، لہٰذا صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف نبوت کی حقانیت کو ہی پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ قرآن اور قرآن سے متعلق حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تمام چیزوں کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے۔ ہماری گفتگو آخر کی جو جاری ہے علمی معجزات کے ضمن میں، وہ عالم النبات کے تحت میں مذکور ہے یا بیان کی جا رہی ہے۔ کچھ آیتوں سے متعلق ہم نے علمی معجزہ اس سے پہلے کے درس میں ذکر کیا۔ اب یہاں ایک عنوان ہے ایک ہی کتاب کا دوسرا مقالہ جو دکتور سید محمد زیدان، جو کلیت الزراعہ قسم المحاصل لکلیت الزراعہ ایگریکلچرل کالج جامعۃ الزقازیق مصر عربیہ جمہوریہ کے اس کالج کے یہ سمجھ لیجئے کہ استاذ اور رئیس ہیں، ان کا مقالہ اور محاضرہ ہے حیات و اعجاز العلمی رابطہ سے چھپا ہوا عالم النبات کے ضمن میں من اعجاز القرآن علمی فی نبات المحاصل۔ محاصل یعنی پودا جو فصل حاصل ہوتی ہے، ان پودوں کے سلسلے میں قرآن کا معجزہ۔ حمد و صلات کے بعد انہوں نے 2-2.5 صفحات میں نباتات سے متعلق ان کی تقسیم اور ان کی قسموں کا سرسری سا تذکرہ کیا ہے۔ ہم اس کو اور بھی سرسری ذکر کریں گے۔ یہاں انگریزی وغیرہ جو اصطلاحات ہیں میں اس کا نام نہ لوں گا تاکہ وقت بچے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ نباتی مملکت، المملکت النباتیہ، یہ ایک مملکت، سلطنت، نباتات کی دنیا میں اس کے ماہرین استعمال کرتے ہیں۔ تو نباتات کی دنیا بنیادی طور سے 2 بڑی قسموں میں منقسم ہوتی ہے۔ ایک وہ نباتات جو جنینی نہیں ہے، یعنی یہ جنینی جو انگریزی لفظ انہوں نے استعمال کیا تھیلوفائٹا، تو اس کا یہ مثال دیا کہ تالوسی پودا، ایک قسم کا پودا جو سمندری، آبی، دریائی اور بیکٹیریا سے ترکیب پاتا ہے۔ تو ایک قسم یہ ہے پودوں کی بنیادی۔ دوسری ہے وہ نباتات جو جنینیاں ہیں، جنینیہ نباتات ہیں، اور اس جنینیہ نباتات کی قسم میں وہ تمام بچری جس کو اسپرما ٹوپھائتا
یا جو بھی لفظ ہے انگریزی کا، اردو زبان میں اس کو تخمی یعنی بیج دار نباتات، بیج دار یا تخمی نباتات کہتے ہیں، اور اس کے اپنے عملی اعتبار سے یعنی یہ جو پودے ہیں ان کی بھی ضمنی طور سے دو قسمیں بیان کی جاتی ہے۔ ایک تخمی یعنی بیج دار میں ایک وہ غیر پھولدار پودے جسے بر تخمی کہتے ہیں، غیر پھولدار پودے۔ دوسرے نمبر پر وہ نباتات جو پھولدار پودے ہیں اور انہیں در تخمی بھی کہا جاتا ہے، در آمد بر آمد کی طرح در تخمی بر تخمی، یعنی وہ جو بیج باہر سے حاصل کرتے ہیں، وہ جن کے بیضے کے اندر بیضے دانی میں ہی وہ بیج موجود ہوتا ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پھولدار پودے ہیں ان کے اندر یہ تعرف نباتات حاضر موجود ہے، ان نباتات کے مجموعے کو مظاہرہ کہتے ہیں، جس کا ہم اردو میں ترجمہ پھولدار کہیں گے، یعنی در تخمی کو پھولدار کہیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے 130,000 قسمیں پائی جاتی ہیں، جس کے پیدائش پر انسان گویا اعتماد کرتا ہے اور اس کے ان پودوں کی بنیاد پر غذا اور کسا یعنی اپنے غذا اور اپنے لباس اور پوشاک کی ضروریات ان 130,000 پودوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے دنیا کے مختلف خطوں میں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھولدار پودے دو قسموں میں بٹتے ہیں، پھولدار پودے بھی دو قسموں میں منقسم ہیں، جس میں ہم اردو زبان میں ایک دالہ، دو دالہ، اور ایک لفظ استعمال کہتا ہے یک فلقی اور دو فلقی، ایک دالہ اور دو دالہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے جتنے بھی ایک دالہ اور دو دالہ ہیں ان کے مختلف نباتاتی خاندان ہیں، فیملیز ہیں، ان کے الگ الگ فیملیز ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَتَشْتَرِكُ نَبَاتَةُ الْعَائِلَةِ النَّبَاتِيَّةِ الْوَاحِدَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الصِّفَاتِ۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاندان کے جو نباتات ہوتے ہیں وہ خاندان اس اعتبار سے بنایا گیا ہے کہ اپنی صفات کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے کافی مشترک ہوتے ہیں، ان کے اندر یکسانیت پائی جاتی ہے، جس کو انہوں نے ان نباتات کے عملی اور وظیفی اعتبار سے ایک اصطلاحی نام دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک خاندان نجیلیہ کہلاتا ہے، گرامینیا انگریزی میں کہا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ باٹنی میں، لغت میں بیان کیا گیا کہ باٹنی یعنی علم نباتات استعمال ہونے والی ایک اصطلاح ہے۔ یہ ایک فیملی کا نام ہے جس میں گھاس، فصلیں اور لکڑی دار درخت شامل ہیں، گھاس پودے اور لکڑی دار نجیلیہ، لکڑی دار پودے جیسے اس میں گنا، بامبو جس کو کہتے ہیں، اس قسم کی چیزیں شامل ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس خاندان کی نباتات، اس خاندان کی جو نباتات ہیں، اصل میں جو بات قرآن کی آگے معجزہ بیان کرنا ہے وہ اس خاندان ہی سے متعلق ہے، اس لیے یہ تفصیل مقدمے کے طور پر بیان کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس خاندان کی نباتات جو ہیں وہ جذور یعنی جڑوں پر، پتوں کے جڑوں اور اوراق پر، لمبے پھیلے ہوئے شریطہ فیت دار اوراق پر، اور ایسی تنوں اور پھولوں پر، وہ پھول جو کلیوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مشتمل ہوتے ہیں، جنہیں ایسے پھول کہتے ہیں ہم جن کو ہم سنابل، سنبلہ، جو جس میں مختلف دانے ہوتے ہیں، اس سے یا دالیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں بالی، سنابل کو اردو میں ہم بالی کہتے ہیں، جیسے گیہوں کی بالی ہوتی ہے، ایک بالی میں کئی دانے ہوتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر ایک بیج بویا جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی قرآن نے مثال دی، تو اس کے 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک کے 700 ہو جاتے ہیں، تو یہ اسے ہم بالی کے یا دالیات کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ ان نباتات کے جو اعضاء ہیں، اس کے جو جسم اور ڈھانچہ ہے، یہ اپنے جنین کے خلیوں اور بیج کے سے جڑے ہوئے جنین کے خلیوں اور اس کی لمبائی کے اعتبار سے الگ الگ تقسیم رکھتے ہیں، اور ان کے اندر ان بیج کے پھٹنے سے جو جنین کا ابھار ہوتا ہے اور جو
افزائش اور پیدائش بڑھتی ہے، اس سے مختلف قسم کے نئے انسجہ نسیج بنتے ہیں، یعنی اس کے ڈھانچے کی تشکیل ہوتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ان نباتات میں، اس خاندان کے نباتات میں مجموعہ جذری یعنی جڑ کا مجموعہ بنتا ہے۔ جڑ بھی اپنے ضروری اجزاء کو پھیلاتی ہے، بیج پھٹنے کے بعد جڑ کی حیثیت اختیار کرتی ہے، پھر وہ ابتدائی سبز اوراق پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی سبز اوراق جو زمین کے اندر والا پھٹنے کے بعد جو اس کی کومپلیں نکل کے آگے بڑھ رہی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ثم يتكون الساق مع استمرار تکون الاوراق، یہ سبز اوراق بنتے ہوئے کہہ رہے ہیں اس کے بعد اس کی ساق یعنی تنا بنتا ہے، اور اوراق کی تشکیل کے ساتھ ساتھ یعنی اس کے ساتھ تنوں کے بننے کے ساتھ ساتھ اس کے پتے بھی اپنی تشکیل پانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ نباتات نشو و نما میں مسلسل آگے بڑھتے جاتے ہیں نئے اعضاء کی تکوین اور تشکیل کے ساتھ۔ یہ بیج اور یہ جنین بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں نئے اعضاء تشکیل پاتے جاتے ہیں، بنتے جاتے ہیں۔ وَيَعْنِي بَدْءُ تَكُونُ أَعْضَاءُ الْجَسَدِ فِي النَّبَاتِ دُخُولَ النَّبَاتِ مَرْحَلَةً، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے اعضاء کی جو بات کہہ رہے ہیں، نئے اعضاء کی تکوین اور بناوٹ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نباتات کا اپنی افزائش کے نئے مرحلے میں داخل ہونا، ایک مرحلہ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے اعضاء کی تشکیل اور تکوین یا بناوٹ ہوتی ہے۔ ہاں، تو نشو و نما کے مراحل میں ایک مرحلے سے گزر جانے کے بعد نئے مرحلے میں جب داخل ہو رہا ہے پودا، تو اس میں نئے جدید اعضاء کی شمولیت اور اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے کئی مرحلے ہیں، یہ جو اس کی پودوں کی، درختوں کی بڑھوتری کے جو مراحل ہیں وہ ایک نہیں کئی مرحلے۔ فَهُنَاكَ مَرْحَلَةُ الْإِنبَاتِ، تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں اگنے کا یعنی پو پھوٹنے اور آغاز نمو کا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد مرحلۃ تکون البادرات، پھر تیزی سے آگے بڑھنے کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس مرحلے میں کہہ رہے ہیں کہ جڑیں اور پتے بنتے ہیں، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں تفریع، شاخوں کے نکلنے کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک تنے سے اب کئی شاخیں نکل رہی ہیں، یہ ایک مرحلہ، نئے اعضاء بن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھولوں، پھلوں اور بیجوں کے بننے کا مرحلہ۔ اس طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پودے کی نشو و نما اور افزائش ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نشو و نما کی طبیعت نباتات کی قسموں کے ذریعے، قسموں کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے۔ کون سا پودا کس طریقے سے کتنے دنوں میں کس تیزی کے ساتھ کس طریقے سے نشو و نما پاتا ہے، یہ نباتات کے مزاج قدرتی طور سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیعت کر رکھا ہے اس پر منحصر ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی نشو و نما سے متعلق ماحولیات، پانی کی فراہمی، سورج کی شعاع، مٹی کی زرخیزی اور قسم، یہ تمام چیزیں مختلف عناصر کی حیثیت سے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں چنانچہ اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ گیہوں، جو، چاول، اور اس سے مشابہ جو اشیاء ہوتی ہیں، ان کے درمیان نشو و نما کی جو شکل و صورت ہے وہ کافی حد تک ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، اس لیے یہ ایک خاندان کے ہیں، جس کو عربی زبان میں العائلۃ النجیلیہ کہا گیا ہے، اور اصطلاح میں جس کو کہا گیا کہ اس میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ گیہوں، جو، چاول، مثال کے طور پہ تتشابہ، یہ بہت مشابہ ہیں اپنے نشو و نما کے مراحل میں، بڑی حد تک یہ ان کی نشو و نما کا مرحلہ، طریقہ کار ایک جیسا ہوتا ہے، کچھ دوسری چیزوں کا، دوسرے خاندانوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اس انہو بعد انبات البذور، کیونکہ یہ جتنے بھی پودے ہیں ان کے بیجوں کو جب بیج ڈالا جاتا ہے زمین کے اندر اور اس کے اندر نشو و نما کا عمل شروع ہوتا ہے، تو اس میں ابتدائی اوراق خضریہ، سبز اوراق بنتے ہیں، ابتدا میں سبز اوراق پتے بنتے ہیں، پھر اس کے بعد بنیادی جڑوں کی فرعیں شاخیں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد نباتات، یہ نبات اور پودا، یہ پودا لمبا اور دراز ہوتا ہے، جبکہ اس کے اندر تنوں کی بناوٹ عمل میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد سنابل یعنی بالیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں،
اور پھر پھول بنتے ہیں اس طرح سے کہ پھول بننے کے بعد اس میں بیج اور دانے بننا شروع ہوتے ہیں. یہ نباتات سے متعلق کوئی بنیادی تقسیم اور اس کی پہچان اور تعریف کرائی. وجہ یہ کہ اب جس موضوع پر قرآن کے اعجاز علمی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ اخیر قسم کو جو گیہوں چاول اور اس سے متعلقہ خاندان کا تذکرہ کیا، اس خاندان سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے جو حقیقت بیان کی، وہ انتہائی زبردست اپنے اندر گہرائی اور علمی سائنسی حقیقت کو سمیٹے ہوئے نظر آتی ہے. چنانچہ یہاں اب انہوں نے موضوع کیا ہے ہمارا، اور پھر قرآن کی آیت کا ذکر کر کے اس کی کچھ تشریح کی. کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہم رک کر قرآن کریم کی آیت کریمہ جو سورہ فتح کے اخیر میں ہے اس پر غور کریں گے، اور یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بیان اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، لیکن یہ دقت اور ابداع، دقت کے اعتبار سے اور بیان کے خوبصورتی، انوکھے پن کے انداز کے اعتبار سے بہت ہی زبردست اور انتہا درجے کی پہنچی ہوئی ہے. کیونکہ یہ آیت کریمہ پودے کی نشو و نما کے مراحل کو بیان کرتی ہے. التی تقدم ذکرہ، جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، بترتیب دقیق واضح، انتہائی دقیق واضح ترتیب کے ساتھ جو ہم نے پودوں کی نشو و نما کے مراحل بیان کیے، خاص طور سے اس کے اس خاندان کی جس کو ہم العائلۃ النجیلیہ کہتے ہیں. اس خاندان کے پودوں سے متعلق قرآن مجید کا جو بیان ہے وہ انتہائی دقیق اور گہری واضح ترتیب، گہری ہے، دقیق ہے اور واضح ہے، اگرچہ کہ کلام بڑا مختصر بھی ہے، بیان کرتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ولو جعلت مرجان العلماء الذين بذلوا الكثير من الجهد للوصول الى هذه النتائج، اگر یہ آیت ان علماء کے لیے جنہوں نے ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں، مشقتیں اور محنتیں لگائی ہیں ان نتائج تک پہنچنے کے لیے، اگر ان کے لیے اس آیت کو گویا مرجع بنا دیا جاتا، لَأَمْكَنَ تَوْفِيرُ الْكَثِيرِ مِنَ الطاقات، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے طاقت اور توانائی کا بہت بڑا حصہ فراہم ہو جاتا، انہیں اس بات میں سہولت ہوتی. اب آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور پھر آپ کے اصحاب کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور پھر ان کی کچھ بنیادی مثال پہچان بیان کر کے ان کی ایک تمثیل بیان کی، اور وہی ہمارا موضوع ہے جو ان کی مثال میں ہے. تو آیت کا اصل مقصود تو یہ تشبیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کرتے ہوئے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے سنگت اور ساتھ والے یعنی صحابہ کرام، ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار پر یہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم اور ایک دوسرے پر مہربان ہیں. اس مہربانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. تراہم رکعا سجدا، ان کی حالت جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو رکوع میں اور سجدوں میں نظر آئیں گے. یہ کیا کرتے ہوئے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اس کی مہربانی اور اس کی رضامندی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. یبتغون تلاش کرتے ہیں. یہ قرآن کا بیان ہے. صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑھ کر تعدیل کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب و شہادہ ہے، ظاہر باطن کو جاننے والا ہے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ رکوع سجدہ کرتے ہیں تو ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا نہیں، شہرت نہیں، نفاق اور ارتداد نہیں، جیسا کہ روافظ صحابہ کرام کو متہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کوشش کرتے ہیں. قرآن کا یہ بیان قیامت تک ان کا کھلا اور مضبوط رد کرتا رہے گا کہ رب العالمین یہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کا مقصود اللہ کی رضامندی ہے، ان کا مقصود اللہ کا فضل ہے، وہ اس کی تلاش کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
ان کی نشانی اور علامت ان کے چہروں میں سجدے کے اثرات سے نشان سے سمجھ میں آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، موجود ہوتی ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہی توریت میں بھی ان کی مثال بیان کی گئی ہے اور انجیل میں بھی. بعض مفسرین نے توریت اور انجیل کے توریت کے اس بیان کو نقل کیا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی کچھ علامتوں اور خوبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں تشبیہ بیان کی، اور وہی ہمارا موضوع کا اصل مادہ ہے. کہہ رہے کہ کزرع اخرج شطأہ، اس کھیتی کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس کھیتی کی طرح کزرع اخرج شطأہ، جس نے اپنی کوپل نکالی، ہاں، فآزرہ، پھر اسے مضبوط کیا. کھیتی ہے، بیج ڈالا گیا، اب اس نے اپنی کوپل نکالی، اب کوپل نکالنے کے بعد اب اس کو مضبوط بنایا، مضبوط کیا. ہاں، فاستوى على سوقه، اور پھر وہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، پھر وہ موٹا ہو گیا، یعنی اسے مضبوط کیا. مضبوط ہو جانے کے بعد اب وہ پودا موٹائی اختیار کر رہا ہے اور پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا. فاستغلظ، استغلظ مانے موٹا ہونا، مضبوط ہونا، ہاں، غلیظ ہونا. اور پھر فاستوى ثم استوى کیا ہے آیت میں، فاستوى على سوقه، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا. يعجب الزراع، یہ کسان کو، کاشتکار کو خوش کرتا ہے. جب کھیت کھڑا ہو کر لہلہانے لگتا ہے، اس کی بالیاں، دانے، پھول پھل، ہاں، جو ہے سرسبزی کے ساتھ نظر آنے لگتے ہیں، تو کسان کو اسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. لیغیظ بہم الکفار، ہاں، تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے، ان کو غیظ و غضب میں مبتلا کرے. ہاں، لیغیظ بہم الکفار. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم. ان میں یعنی صحابہ کرام جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اللہ نے ان سے مغفرت کا، گناہوں کی بخشش کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. یہ آخر میں اس کا ذکر بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. یہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستقبل کے لیے وعدہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ علیم و خبیر ہے، حال ماضی کے ساتھ مستقبل کو بھی جانتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیا کیا وقوع ہونے والا ہے اللہ کو اس کی خبر تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا، اب جب مغفرت کا ذکر کیا تو اس میں ظاہر ہے کہ ان سے جو خطائیں، غلطیاں ہوئی اس کو بھی اللہ نے معاف کیا. اب یہ مثال اور پھر اس کا انطباق، بڑا زبردست مضمون بیان کیا. لیکن صاحب مقالہ نے اس مثال میں قرآن کا اعجاز علمی پودوں کے سلسلے میں جو ذکر کرنا تھا اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ جب ہم کلمہ مبارکہ، قرآن میں استعمال ہونے والے مبارک کلمہ کزرعین پر غور کرتے ہیں، کزرعین، کھیتی کی طرح، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ یہ بہت ساری کھیتیوں اور پودوں، فصلوں میں سے کسی خاص ایک معین کھیتی کا تذکرہ مقصود ہے. ہاں، اس طرح کہ اللہ تبارک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کزرعین کہا، ہاں، ولم یقل کزرع، ہاں، الف لام کے ساتھ جنس کا یا استغراق کا ال داخل کر کے تمام قسم کی فصلوں، کھیتیوں کو مراد نہیں لیا. ہاں، اس لیے کہ کزرع اس سے جو ہے عمومی طور پر تمام کھیتیاں، تمام فصلیں مراد ہوتی، سب کے سب فصلیں شامل ہوتی. جبکہ یہاں زرعین نکرہ کا لفظ استعمال کرنے سے ایک حکمت ہے، جو کہ ایک معین کھیتیوں میں سے، فصلوں میں سے ایک خاص اور معین فصل کے طرف اشارہ مقصود نظر آتا ہے. اس اشارے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بہت ساری پودوں کی قسمیں ہیں، ہزاروں. نجیلیا جو ہم نے کہا اس میں کہتے ہیں کہ 600، آپ ویکیپیڈیا وغیرہ میں دیکھیں گے کہ اس میں 600 قسمیں ہیں، اور 600 قسموں میں 10,000 انواع کے پودے پائے جاتے ہیں. یعنی ایک ہی قسم کی بہت ساری انواع ہیں، الگ الگ قسم کی کوالٹیز، شکلیں علاقائی اعتبار سے ہوں یا اس کی کوالٹی کے اعتبار سے ہوں، 10,000 قسم کی. تو یہ تو صرف ایک خاندان کی بات ہو رہی ہے اور وہی مراد ہے. اس کے علاوہ ہاں ہزارہا قسم کے، بلکہ لاکھ سے زیادہ قسم کے پیڑ پودے جائیں گے. بہت سے تو ابھی انسان کے دائرہ تحقیق میں بھی نہیں آئے ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ اس میں
خاص طور سے کسی معین اور خاص قسم کی کھیتی کی طرف اشارہ مقصود نظر آتا ہے، خاص طور سے ان صفات کے ذریعے سے۔ آگے قرآن کی آیت میں اس پودے کی کھیتی کی جو صفات، اگنے کے نشو و نما کے جو مراحل بیان کیے گئے ہیں، اس سے بھی پودوں کا یہ خاندان متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں پودوں کی کھیتیوں کی تمام قسمیں اور تمام خاندان مراد نہیں ہے، ایک خاص قسم کے خاندان مراد ہے جس کا پیدا ہونے کا مرحلہ، نشو و نما کا مرحلہ اس طریقے سے ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ کا فرمان اخرجا شطأہ، جو اپنی کوپل کو نکالتا ہے۔ ہاں، شطل کو انگریزی میں ٹیلر کہتے ہیں۔ اشت یہ کہتے ہیں کہ کھیتی اور کھجور کا فرق، انہیں سمجھ لیجئے کہ بیضا یا چوزا یا اس سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے۔ فرہ کہتے ہیں کہ شطأہ السنبل تنبت الحبہ، کہ بالی جو دانہ نکالتی ہے، عشرن و ثمانین اور سمان، 10 یا 8 یا 7، چنانچہ یہ ایک دوسرے کو قوت دیتے ہیں۔ بہرحال آگے انہوں نے کہا کہ وَهُنَاكَ عَشَرَاتُ الْآلَافِ مِنَ الْأَنْوَاعِ النَّبَاتِيَّةِ لَيْسَتْ كَالزَّرْعِ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ، کہہ رہے ہیں کہ یہاں دسیوں ہزار نباتات کی قسمیں ہیں، انواع ہیں، جو کہ اس قسم کی کھیتی نہیں ہوتی جس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے اس قسم کی نہیں ہوتی، ایسے دسیوں ہزار دوسری کھیتیاں ہیں۔ لہٰذا اخرج شطأہ کی تعین سے، کزرعین کے لفظ کے استعمال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کھیتیوں میں سے ایک خاص قسم کے خاندان کا تذکرہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ ایک بات ہوئی، اسی طریقے سے اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وقولہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان اخرج شطأہ، کہ اس نے اپنی کوپل نکالی۔ یفہم منہ ان المقصود بہذا الزرع احد النباتات ذوات الفلقۃ الواحدہ، کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کھیتی سے مقصود جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کردہ ہے، اس کا مقصود نباتات کی ایک خاص قسم ہے جو کہ یک دالہ ہے، یک فلقی ہے، یک فلقی یک دالہ مونو ہوٹائی لیڈنس، ہاں، جس کو عربی انگریزی میں اس طرح کی تعبیر سے ذکر کیا جاتا ہے اصطلاحی نامانہ میں، کہ ایک یک فلقی، ایک دالہ کھیتی مراد ہے، اور خاص طور سے نجیلیہ خاندان، ہاں، نجیلیہ خاندان، جس کا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، ایک فیملی کا نام ہے جس میں گھاس، فصلیں اور لکڑی دار پودے جو ہے وہ درخت شامل ہوتے ہیں۔ لأنها هي التي تخرج اشتا، کیونکہ یہی وہ کھیتی کی قسم ہے، نجیلیہ خاندان اور فیملی، جو کہ اپنی اشتا یعنی کوپلیں نکالتی ہے۔ باقی جو دوسرے پودے اس خاندان سے ہٹ کر دوسرے خاندان کے پودے ہیں، میں نے بتایا کہ یہ 600 قسمیں اور اس کے اندر 10,000 انواع شامل ہیں، یہ ایک خاندان اس سے مراد ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وشط، اب شط کسے کہتے ہیں، کوپل کسے کہتے ہیں، فرع، یہ ایک شاخ ہوتی ہے، ہاں، جو کہ پوری کی پوری اپنی اصل، اپنی جڑ کے مشابہ ہوتی ہے، ہاں۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْعَقْدِ السَّفْلِي لِلنَّبَاتَاتِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ نباتات کے نچلی گانٹ سے، جڑ کی جو گانٹ ہوتی ہے اس سے یہ نکلتی ہے، جو کہ زمین کی سطح کے نیچے پائی جاتی ہے۔ وہ گانٹ، وہ جڑ جو زمین کی سطح کے نیچے ہوتی ہے اس سے یہ نکلتی ہے اور اپنی اصل سے کافی مشابہ ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے حوالے بھی دیے ہیں، میں ان حوالوں کو انگریزی کے چھوڑ رہا ہوں۔ کہہ رہے وَهُوَ يَخْتَلِفُ عَنِ الْفَرْعِ الَّذِي يُعْرَفُ بِالْإِنْجِيلِ یا برانچ، کہہ رہے ہیں کہ یہ اس، یہاں جو ہم نے فرع کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس فرع یا شاخ کا مطلب وہ نہیں ہے جس کو انگریزی زبان میں برانچ کہا جاتا ہے، درختوں میں پھیلنے والی شاخیں اور ٹہنیاں جو ہوتی ہیں۔ تو جس طرح کی ظاہر میں بڑے بڑھنے والے درخت کی ٹہنیاں اور شاخیں کہلاتی ہے، یہ جڑ کے اندر سے نکلنے والی فرع جو اصل کے مشابہ ہوتی ہے، یہ ایک الگ قسم کی فرع ہے، اس برانچ کی طرح نہیں ہوتی۔ کہہ رہے ہیں وَهَذَا الْأَخِيرُ يَخْتَلِفُ عَنِ الْأَصْلِ قَلِيلًا، لیکن یہ جو آخری برانچ جس کو کہا جاتا ہے، برانچ کہے کہ جس شاخ کو مراد لیا جاتا ہے، یہ اپنی اصل سے، اپنی جڑ سے بہت تھوڑی سی الگ ہوتی ہے۔ وَيَظْهَرُ فِي أَيِّ مِنْطَقَةٍ عَلَى طُولِ السَّاقِ، کہہ رہے ہیں کسی بھی منطقہ میں یہ اپنے تنے کی لمبائی کی وجہ سے کے بنیاد پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں بھی حوالہ دیا اور کہا جیسا کہ روئی یعنی کپاس میں،
اور پھول جس کو ہم ہندی زبان میں لوبیا کہتے ہیں، ماش کی قسم کا پودا جس کی کچی پھلیوں اور دانوں کو پکا کر کھایا جاتا ہے. تو لوبیا اور اس قسم کے پودوں میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک پڑھنے والے کے لیے 3 مبارک کلمات سے ظاہر ہوتا ہے یہ معاملہ کھلتا ہے. وہ 3 کلمات قرآن کے کزرعٍ اخرج شطأہ، کہ اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کوپل نکالی. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مقصود نجیلیہ نباتات کے نجیلیہ خاندان، یعنی وہ ایک خاص خاندان کے پودے مراد ہیں، کھیتی مراد ہے، جس کو کہ اصطلاحاً ہم ایک دالہ کہتے ہیں. ایک دالہ پودوں کا خاندان اس سے مراد ہے اخرجا شطأہ کی تعبیر اور تعیین کے ساتھ میں. ومن هذه النباتات، اب ان نباتات میں کہہ رہے ہیں کہ گیہوں ہے، جو ہے، چاول ہے، مکئی اونچے درجے کی، اسی طریقے سے گنا بھی ہے، اس میں شامل ہوتا ہے. وجمیع هذه النباتات، یہ تمام نباتات اپنی کوپلیں نکالتے ہیں جو ایک دوسرے سے پورے طریقے سے مشابہ. جتنی بھی نباتات کا ذکر کیا اس خاندان کی اور ان کا کچھ مثالوں کی، ان میں سے جتنی بھی پودے ہیں، یہ جب پیدا ہوتے ہیں یا ان کی پیدائش اور افزائش شروع ہوتی ہے تو یہ سب کے سب بالکل ایک طرح سے کوپلیں نکالتے ہیں تماما، جو تخرج اشتاء مماثلۃ تماما للساق الاصلی. ان کی جو کوپلیں نکلتی ہیں وہ ساق اصلی تنے سے پوری طریقے سے مشابہ ہوتی ہے، مماثل ہوتی ہے، جو کہ التی یظہر مباشرۃ من الحبۃ بعد انباتھا، کہہ رہے ہیں جو کہ دانے سے، بیج سے اس کی پرورش یا پاؤ پھوٹنے کے فوراً بعد اسے نکلتے ہیں، سر ابھارتے ہیں. ونمو ھذا الشطء لا یکون من الحبۃ، کہہ رہے ہیں کہ اس کوپل کا نمو پانا، اس کا بڑھنا یہ دانے سے نہیں ہوتا، وَلَكِن مِنَ الْبَرَائِمِ الْمَوْجُودَةِ مِنَ الْعَقْدِ السَّفْلِي لِلسَّاقِ، بلکہ یہ اس شگوفے سے، ان شگوفوں سے جو کہ تنے کی نچلے حصے میں جو جڑ یا گانٹھ کا مادہ ہوتا ہے اس میں موجود جو کلیاں یا شگوفے ہوتے ہیں ان سے یہ کوپل نکلتی ہے، اور یہ بالکل زمین کے نچلے حصے میں براہ راست مباشرتاً ہوتی ہے. حیث ینمو البرع الموجود فی ابط الورقۃ الاولی، جہاں کہ ایک شگوفہ پہلے پتے کے بغل میں نکلتا ہے، نمو پاتا ہے دوسرے یا تیسرے پتے میں، تاکہ اس کے ذریعے سے فرع یا شاخ بنے. پھر اس کے بعد برعم یعنی شگوفہ نمو پاتا ہے اگلے پتے کی بغل میں. یہاں ابت کا لفظ استعمال کیا جو ہم یعنی پتے کا شاخ سے یا جڑ سے جو تعلق ہوتا ہے اس کے درمیانی جو حصہ ہوتا ہے وہاں کچھ شگوفے نکلتے ہیں اور اس سے پھر اس کی نشو نما ہوتی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اب دوسری فرع اور دوسری شاخ پیدا ہو، اور اس طریقے سے ایک کے بعد ایک شاخیں نشو نما پاتی ہیں. کہہ رہے کہ والفترۃ بین الخروج الفرع والثانی من 2 و 3 ایام، کہہ رہے ہیں کہ پہلی فرع اور دوسری فرع کے درمیان نکلنے کے درمیان 2 سے 3 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، یہ وقفہ درکار ہوتا ہے ایک فرع سے دوسری فرع کے نکلنے کا. اور وذالک الی ان یتکون عدد من الفروع قد یصل الی، کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ فروعات شاخوں کی تکوین اور بناوٹ کا سلسلہ 30 شاخ تک پہنچ جاتا ہے، نباتات کی قسم کے اعتبار سے کہ اس میں کون سی قسم کا نبات ہے تو کتنی قسم کے فروعات نکلیں گے. اسی طریقے سے حالات اور ماحولیات کے اعتبار سے بھی اس کا اثر پڑتا ہے، جس میں کہ پودا نشو نما پا رہا ہے اس ماحول کے اعتبار سے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ یتضح لنا من ذالک، اس سے ہمارے سامنے یہ بات کھل جاتی ہے کہ نباتات جو ہے وہ ایک سے زیادہ کوپلیں نکالتے ہیں، لیکن یہ کوپلیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے کی معاون اور مددگار جڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی یہاں زمانے کا ایک وقفہ ایسا گزرتا ہے جو پہلی، دوسری، تیسری اور اس کے بعد کی فروعات کے نکلنے کے میں صرف ہوتا ہے، یہ پیدائش کے مرحلے میں. اسی لیے قرآن کا جو لفظ آیا ہے شطأہ ولم ترد اشتاءہ، کہ وہ کوپل نکالتا ہے، کوپلیں نکالتا ہے نہیں، کیونکہ ایک ایک کوپل کے نکلنے کا مرحلہ وار
درجہ آتا ہے. دقیق تعبیر قرآن کی دیکھیے کہ کھیتی جو اپنی کوپل نکالتی ہے، ایک کوپل نکلی پھر اس سے اور کوپل نکلی پھر اس سے اور کوپل نکلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد کا لفظ استعمال کیا، کوپلیں جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس کے بعد جو کلمہ ہے وَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ الْكَلِمَةُ الْمُبَارَكَةُ فَآزَرَهُ اے قواہو وَأَعَانَہو وَشَدَّہو، کہ اس کے بعد مبارک کلمہ جو قرآن میں آیا ہے اخرج شدہ کے بعد فآزرہ، پھر اس کو مضبوط بنایا، جس کو عربی میں تفسیر کے طور پر انہوں نے کہا قواہو قوت والا بنایا، وأعانہو مضبوط بنا معاونت کی، وشدہ اور اس کو سخت کیا، یعنی اس کے اندر قوت پیدا کی، مضبوطی لائی. کوپلیں نکل رہی ہیں بالکل ننھی سی، اور اس کے اندر اگلے مرحلے سے پہلے بڑی کمزوری سی نظر آتی ہے، لیکن اب یہ کوپلیں ایک دوسرے کو قوت دے رہی ہیں. جڑ جو ہے زمین سے غذائیں حاصل کر کے اس کو قوت دے رہا ہے، اور یہ دھیرے دھیرے مضبوطی حاصل کرتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا، ہاں اسلام کی کھیتی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات. اب صحابہ کرام اس کی کوپلوں کی شکل میں نکل رہے ہیں. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ رہے ہیں، جڑ سے ابھی چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں. اب اس کو مضبوط بنایا، اور آگے ہم پڑھیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ یہ بات جانیں گے کہ مضبوط ہونے کے بعد اب یہ شاخیں، یہ پتیاں اور جڑ سے تعلق رکھنے والی، جو کبھی جڑ کو چھوڑتے نہیں ہیں، رکھنے والی یہ فروعات جو ہیں، بعد میں غذائی ضرورت پیش آتی تو اپنی جڑ کو بھی قوت دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے، اور یہ شاخیں باہم ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار بنتی ہیں. اس میں ایک تعبیر کے اندر فآزرہ میں یہ کیا کیا تفصیل آئی، اسی کو انہوں نے یہاں کچھ قدر تفصیل سے بیان کیا، اور اس ضمن میں بڑی مفید اور پیاری اور اچھی معلومات پیش کی ہے. اگرچہ یہ تھوڑی سی ایسی تفصیل ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ذہنوں پر بار محسوس ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معلومات اور علمی حقیقت کے اعتبار سے یہ مفید اور ہمارے علم و یقین میں اضافہ کرنے کا باعث ہوگا انشاءاللہ. لہٰذا ہم اسے بغور سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.